بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سٹاک ایکسچینج کی تاریخی کامیابی کے پیچھے کون سے فیکٹر ہیں۔ کیا یہ عارضی کامیابی ہے یا مستقل، اور پاکستانی معیشت پر اس کے کیا اثرات ہیں، اور کیا عام عوام کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں، مہنگائی کنٹرول ہوگی یا نہیں۔ جی ناظرین، پاکستان KSE 100 انڈیکس نے 24 کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً 28,000 پوائنٹس یا 45% کا اضافہ ریکارڈ کیا ہے اور تاریخ میں پہلی بار 90,000 کی نفسیاتی حد کو کراس کیا ہے۔ KSE 100 انڈیکس جو ہے سٹاک میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے تمام مارکیٹ سیکٹرز کی نمائندگی ہے۔ انڈیکس ایکسچینج کی تمام مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے 85% کی نمائندگی کرتا ہے اور فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے اس کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت تھوڑی ہم آگے چل کر کریں گے۔ کراچی سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس سٹاک مارکیٹ کا بڑا انڈیکس ہے جو کراچی سٹاک ایکسچینج میں درج پاکستانی معیشت کے ہر شعبے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے بڑی کمپنیوں کی کارکردگی کو ٹریک کرتا ہے۔ 15 اکتوبر 2012 سے یہ ایک فری فلوٹ انڈیکس ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا یا کسی اور کا، یہ بلکہ مارکیٹ کے حساب سے چلتا ہے۔ نومبر 1991 میں KSE 100 انڈیکس کی بنیادی جو قیمت تھی وہ 1000 پوائنٹس رکھی گئی تھی، جو اب بڑھ کر 90,000 پوائنٹس تک پہنچ چکی ہے۔ بلومبرگ، امریکہ کا جو بزنس کے بارے میں تفصیلات بتانے والا یا رپورٹنگ کرنے والا ادارہ ہے، اس کے مطابق PSX میں 2024 میں ریکارڈ غیر ملکی خریداری ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی بہتر کارکردگی کی اور اس انڈیکس کے اوپر جانے کی۔ اس کا جو بینچ مارک ہے KSE 100 انڈیکس، اس میں اضافے کی ظاہر ہے یہ سب سے بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ فارن انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو اس سے سٹاک ایکسچینج بہت اوپر جاتا ہے۔ جب سے سعودیہ، روس اور گلف کنٹریز نے چین کے ساتھ مل کر BRI اور CPEC میں حصہ لینا شروع کیا ہے، دنیا بھر کے فارن انویسٹرز کا پاکستان پر معاشی اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سٹاک ایکسچینج کو 2024 میں دنیا کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی سٹاک مارکیٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں PSX کی غیر معمولی کارکردگی کو نمایاں غیر ملکی سرمایہ کاری اور مثبت معاشی اشاریوں سے منسوب کیا گیا ہے، جنہوں نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھایا ہے۔ اس نے ایک دہائی سے زائد عرصے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی بلند ترین سطح کو حاصل کیا ہے، جس نے اس سال PSX کی تقریباً 45% کے قریب گروتھ میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اسے عالمی طور پر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی مارکیٹ کے طور پر جگہ دی گئی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 2024 میں تقریباً $87 ملین سے زائد کی مالیت کے پاکستانی شیئرز خریدے، جو 2014 کے بعد سب سے زیادہ فارن انویسٹمنٹ ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کی یہ آمد مثبت ملکی اقتصادی پیش رفت کے ساتھ مل کر سٹاک مارکیٹ کو نئی بلندیوں تک لے گئی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان سٹاک ایکسچینج کی مضبوط کارکردگی بڑی حد تک بہتر معاشی بنیادوں اور غیر ملکی شرکت میں اضافے کی وجہ سے ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے اس میں بھی بہتری ہوئی ہے، اور شرح سود میں جو اسٹیٹ بینک نے کمی کی ہے اس کی وجہ سے بھی سٹاک مارکیٹ کی ترقی میں بہت سارے ایسے عوامل شامل ہوئی ہیں جو اس کو بڑھا رہے ہیں۔ مہنگائی جو کہ حالیہ برسوں میں تشویش کا باعث تھی، وہ بھی کنٹرول میں دکھائی دیتی ہے، جس سے مرکزی بینک کو سود کی شرح ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے یا اسے ایک لیوریج ملتا ہے، جس سے سرمایہ کاری کو مزید اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ جولائی میں پاکستان کو FTSE رسل نے سیکنڈری گروتھ والی مارکیٹ سے نکال کر فرنٹیئر مارکیٹ کی جو درجہ بندی ہے اس میں شامل کیا ہے۔ یہ تبدیلی 23 ستمبر سے نافذ العمل ہو چکی ہے، یعنی اب دنیا میں آپ کو جو ثانوی درجے کی مارکیٹ ہے وہ نہیں قرار دیا جا رہا، بلکہ آپ کو فرنٹ فٹ پر آ کر کام کرنے والی اور بہتر درجے کی کارکردگی کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ ہائی لیول کی جو درجہ بندی ہے اس کے لیے کچھ چیلنجز بھی پھر ظاہر ہوتے ہیں، اس کو برقرار رکھنا اور آگے بڑھانا، لیکن یہ عالمی سرمایہ کاری کے منظرنامے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس درجہ بندی سے عالمی سرمایہ کاروں کی مزید توجہ پاکستان کی جانب مبذول ہونے کی امید ہے، جو ملک کی مارکیٹ میں مواقع دیکھتے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ نے کھاد اور توانائی جیسے اہم شعبوں میں ترقی کے امکانات کو بھی اجاگر کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں مارکیٹ میں مزید توسیع کی گنجائش موجود ہے۔ وینگارڈ گروپ انکارپوریٹڈ دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کرنے والی فرموں میں سے ایک
اس وقت $160 ملین مالیت کے پاکستانی اسٹاک خرید چکی ہے اور توقع ہے کہ اس کی ہولڈنگ میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ مارکیٹ گروتھ ظاہر کر رہی ہے۔ ممتاز کاروباری رہنما عقیل کریم ڈھیڈی جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے مستقبل کے بارے میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی اسٹاک مارکیٹ دیگر عالمی منڈیوں کے مقابلے میں نسبتاً سستی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے متوقع شرح میں کمی سے غیر ملکی رقوم میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جسے پاکستان ابھرتی ہوئی منڈیوں میں ترقی کے خواہاں سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش مقام بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جاری ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے پر توجہ نے اسے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے تیزی سے ایک پرکشش مارکیٹ بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا جیسے جیسے عالمی معیشت میں تبدیلی آتی ہے، پاکستان لاگت اور ترقی کی صلاحیت کے لحاظ سے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز پیش کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ممکنہ طور پر آنے والے سال تک مارکیٹ کی جو اوپر جانے کی رفتار ہے یہ جاری رہے گی۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے بیرونی قرضوں اور مالیاتی خسارے سمیت بعض اقتصادی چیلنجز کے باوجود پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا مجموعی نقطہ نظر بہت مثبت ہے۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ پاکستان کے بیرونی قرضوں اور مالیاتی خسارے سمیت بعض اقتصادی چیلنجز کے باوجود پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو نقطہ نظر ہے وہ مثبت ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں مسلسل اضافہ اور معاشی بنیادوں میں بہتری بتاتی ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ عالمی سطح پر مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ اہم جو شعبے ہیں اس کے جیسے کھاد ہے، بینکنگ ہے، تیل ہے، گیس ہے، اس کی ترقی نے بھی قابل ذکر دلچسپی حاصل کی ہوئی ہے۔ فوجی فرٹیلائزر، اینگرو فرٹیلائزر، بزان بینک، ایم سی بینک اور او جی ڈی سی کمپنی جیسی کمپنیوں نے انڈیکس میں خاصا اضافہ کیا ہے، یعنی ان کمپنیوں کے جو شیئرز ہیں ان کی خریداری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عارف حبیب کارپوریشن کے ایم ڈی احسان مہانتی نے بھی عالمی ایکویٹی میں تیزی اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس سمیت مثبت معاشی اعداد و شمار کو اس تیزی کی کلیدی محرکات میں شمار کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی $7 ارب کی جو توسیعی فنڈ سہولت ہے اس کی منظوری کی توقعات اور خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بھی مارکیٹ گروتھ کو سہارا دیا ہے۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے یہ رپورٹ کیا کہ KSE 100 انڈیکس پہلی بار 90,000 پوائنٹ کی سطح کے قریب پہنچا ہے اور 90,000 کی حد کو کراس کیا ہے، جو کہ مثبت معاشی اشاریوں اور کم شرح سود کی امیدوں سے ہوا ہے۔ بہرحال اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ قائم کر رہا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ سی پیک اور BRI جیسے منصوبے پاکستان کے روشن مستقبل کو ظاہر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہا ہے اور مہنگائی میں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ ایک سطح پر رک گئی ہے اور آہستہ آہستہ بتدریج اس کی سطح جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتا ہے اور کیسے اس سے عام آدمی کی زندگیوں میں مزید تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اس پر انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری جو ویڈیوز ہیں اکانومی کے بارے میں، سی پیک اور BRI کے بارے میں وہ دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔